He was not only the mastermind, he was the prime organizer of the Mumbai terror attacks. جس طرح اسامہ بن لادن ایک دن ایبٹ سے برآمد ہوا تھا، اسی طرح وہ بھی شاید آج آپ کا ہمسایہ ہو۔ ایک نام سنتے ہی خوف یاد آتا ہے، ایک ایسا شخص جسے کچھ لوگ ہیرو کہتے ہیں اور دنیا کے کافی حصوں میں موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے۔ مگر وہ کون ہے اور اب کہاں ہے؟ حافظ سعید کا تعلق یوں تو پاکستان میں پنجاب کے شہر سرگودا سے ہے، لیکن پوری دنیا ان کو کشمیر کے کنفلکٹ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے، ویڈیو میں آگے جانیں گے۔ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ شخص جس نے اسلامک اسٹڈیز میں ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ سعودی عرب چلا گیا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد لاہور کے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں اسلامک پروفیسر کے طور پر بچوں کو پڑھایا، لیکن اپنی ذہانت اور محنت کی وجہ سے اسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن گئے، اور پھر 1990s میں انہوں نے اپنی جماعت یعنی جماعت الدعویٰ کی بنیاد رکھی۔ حق مانگتی ہیں، انشاءاللہ اپنا حق لینا ہے۔ ان دنوں جماعت الدعویٰ کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا اور پنجاب کے مختلف دیہاتوں میں اسلامک اسکولز کھول رہے تھے، جب 2008 میں ممبئی ٹیرر اٹیکس ہوئے جس میں تقریباً 166 لوگ مارے گئے تھے۔ 26/11 کا سب سے بڑا ٹوسٹ تب آیا جب ایک اٹیکر زندہ گرفتار ہوا، اجمل قصاب۔ کیمراز کے سامنے قصاب نے کنفیس کیا کہ وہ لشکر طیبہ کا ٹرینڈ ممبر تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ انہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا ہے اور حافظ سعید ہی ان سب کا مینٹور تھا۔ آرام سے رہتے ہیں، تو بھی رہے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بات کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ایسا بولتے تھے وہ؟ عزت ہوتا ہے اور یہ ثواب کا کام ہے، نیکی ہے، تو ایسی باتیں کرتے تھے، اور بندے کو رزق بہت ملتا ہے، پیسہ بہت ملتا ہے، غریبی دور ہو جاتی ہے۔ یہی وہ پل تھا جب حافظ سعید صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا موسٹ وانٹڈ شخص بن گیا، اور جب دنیا میں اس ایک نام کا اتنا خوف پھیلنے لگا تو امریکہ نے ایک آخری وار کیا۔ سرگنا حافظ سعید پر امریکہ نے $1 کروڑ کا انعام رکھا ہے۔ یہ انعام حافظ سعید کو پکڑنے والے یا پھر اسے پکڑنے میں مدد کروانے والے کو دیا۔ ہمیں یہ شخص چاہیے، ایک انعام جو دنیا کے چند سب سے خطرناک لوگوں کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس دفعہ اس لسٹ میں تھا حافظ سعید کا نام۔ لیکن حافظ سعید نے امریکہ کو للکارا۔ الحمدللہ ہم پاکستان میں موجود ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل اوپن کر رہے ہیں۔ پہلی میری گزارش تو یہ ہے کہ امریکہ کو اتنی معلومات بھی نہیں ہے کہ ہم نہ کسی غار میں ہیں، نہ کسی پہاڑ میں ہیں، نہ کسی خفیہ جگہ پر ہیں۔ ہم تو ہر روز لاکھوں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور یہ انعام تو ان کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں جو موجود نہ ہوں۔ مجھے تو جب چاہیں رابطہ ہو سکتا ہے۔ وہ جلسے کرتا رہا، عوامی طاقت دکھاتا رہا، اس کے ارد گرد سیکیورٹی مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں بلکہ ایک ریاست کے اندر ریاست ہو۔ لیکن پردے کے پیچھے ایک اور کہانی چل رہی تھی۔ چیریٹی کے نام پر ٹیرر فائننسنگ اور منی لانڈرنگ ہو رہی تھی۔ حافظ سعید پر الزام لگا کہ اس نے جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو استعمال کر کے دہشت گردی کے لیے پیسہ جمع کیا ہے، یعنی وہ پیسہ جو لوگوں نے بھوکوں کو کھانا دلانے کے لیے دیا تھا، گولیاں اور بندوقیں خریدنے میں لگ رہی تھی۔ اور پاکستان حکومت کی بہت زیادہ کوششوں کے بعد 2019 میں حافظ سعید کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ سی ٹی ڈی پولیس نے حافظ سعید کو گرفتار کر لیا ہے، ذرائع ایسا بتاتے ہیں، اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی بھیج دیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام گرفتاری نہیں تھی، بلکہ پاکستان نے انٹرنیشنل پریشر میں آ کر حافظ سعید کو گرفتار کیا تھا، اور 2020 میں عدالت نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے کیسز میں حافظ سعید کو مجرم قرار دیا، اور اس کو مختلف کیسز میں 36 سال قید کی سزا ہوئی۔
حافظ سعید اب جیل میں ہے، ایسا کہنا ہے پاکستانی حکومت کا، لیکن انڈین گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے اور وہ کہتا یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے اس مجرم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں امریکہ اسامہ بن لادن کی طرح حافظ سعید کو پاکستان میں گھس کر قتل نہ کر دے، اس لیے پاکستان نے حافظ سعید کو ایک بہت ہی خفیہ جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں پر وہ ایک لگژریس لائف گزار رہا ہے۔ میری سیکورٹی کل آ رہا ہے، خیر نہیں کسی دے گی۔ Satellite pictures and video footage exclusively accessed by India Today show how India's most wanted terrorist hides under plain sight. انڈیا ٹوڈے کے اس رپورٹ کے مطابق حافظ سعید لاہور کے ایک بہت ہی پوش علاقے میں رہائش پذیر ہیں، جہاں اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے ایک رہائشی مکان، ساتھ میں دینی تبلیغات کے لیے ایک مدرسہ اور مسجد، جس کے ساتھ ایک آفس بھی اٹیچڈ ہے، اور اس کا ایک پرسنل پارک بھی ہے جہاں پر وہ ٹہلنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ شخص 24 گھنٹے پاکستان آرمی کی سیکیورٹی کے حصار میں رہتا ہے، اور انڈین گورنمنٹ بھی انڈیا ٹوڈے کے اس رپورٹ کے ساتھ متفق نظر آتی ہے۔ اسی لیے انڈیا نے کئی مرتبہ پاکستان کو FATF کے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی درخواست کی ہے۔ India has clearly demanded that Pakistan be blacklisted by the anti-terror financing watchdog over its failure to curb finances on Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, which are operating on its soil and mind. انڈیا کا یہ الزام ہے کہ پاکستان حافظ سعید جیسے دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے اور اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جسے دنیا دہشت گرد کہتی رہی ہے، سالوں تک پاکستان میں کھلے عام جلسے کرتا رہا، چندے جمع کرتا رہا، اور شاید آج بھی کسی نئے چہرے، نئی تنظیم یا نئی پہچان کے ساتھ ہمارے ہی درمیان موجود ہو۔ آج کا سوال صرف یہ ہے کہ ہم کتنے بے خبر ہیں۔ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعیدہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔